وہی خیال ہے جو آج بھی چل رہا ہے، اور پھر اس خیال پہ ہم ذرا تھوڑے سے ڈٹتے بھی ہیں. ہم کہتے ہیں تیری بات منطقی نہیں ہے، لاجیکل نہیں ہے، تم یہ کس طرح کہہ رہی ہو اس بات کو، منطقی بات نہیں. آج بھی ہمارا منطق پہ اتنا ہی گمان ہے. اب دوسری بات دیکھو کہ جب ہم یہ تاریخیں دیکھتے ہیں نا مسلسل 2-3-4 ہزار کی بات بڑی بورنگ لگتی ہے یہ، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ مختلف سویلائزیشنز میں مختلف ادوار میں واقعات بھی کامن ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر گئے ہیں، ہم 2011 میں ہیں. وہ شخص جو تھا وہ حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے بھی 300 سال پہلے تھا. ارسطو حضرت عیسیٰ کے آنے سے تقریباً 300 سال پہلے تھا. اب اس زمانے میں چلے جائیں جس زمانے میں الیگزینڈر تھا، الیگزینڈر دا گریٹ ہم اسے کہتے ہیں کیونکہ اس نے دنیا میں حکمرانی بہت کی. اس کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کو کہتے تھے ڈایوجینس، کیونکہ گریک تھا اس لیے لفظ طرح تھوڑا سا مختلف سا. ڈایوجینس اس کا نام تھا. ڈایوجینس جو تھا یہ اس زمانے کا فقیر آدمی تھا. فقیر کیسا تھا کہ جہاں بیٹھ کے کھا لیا، جیسا آیا پہن لیا، اور اس کے ساتھ ہمیشہ ایک کتا چلتا تھا اور کتے کا وہ بڑا خیال رکھتا تھا. اب ایک دفعہ، اور یہ تاریخ کی کتابوں میں واقعہ اسی طرح لکھا ہے کہ جب الیگزینڈر نے بادشاہت لی تو وہ ڈایوجینس کے پاس گیا، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. تو وہ ڈایوجینس کے سامنے کھڑا ہوا، وہ ایک گٹر کے پائپ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، فقیر سا آدمی تھا. تو یہ اس کے پاس سامنے کھڑا ہوا اور ڈایوجینس کو کہتا ہے کہ میں الیگزینڈر دا گریٹ ہوں، میں کیا کروں تیرے لیے، اب تو میں بادشاہ بن چکا ہوں. تو ڈایوجینس نے اپنے کتے کو پیار کیا، اوپر دیکھا تو اسے کہتا ہے یار یہ دھوپ جو تھی نا یہ میرے تک آ رہی تھی، تو میرے سامنے کھڑا ہو کے نا تو نے میری دھوپ روک لی ہے، تو فی الحال تو یہ کر کے ذرا یہاں سے ہٹ تاکہ دھوپ تو آئے. تو ایک فقیر ایک بادشاہ کی بےزتی کر رہا ہے نا یہ. اب یہی زمانے کو لے کر آئے جہانگیر کے زمانے میں، ہمارے ہاں مغل زمانے میں. آپ کے لاہور میں میاں میر صاحب کی جب آپ ہسٹری پڑھیں تو میاں میر صاحب کے دربار میں بھی ایک کتا ہوا کرتا تھا، اور وہ کتا جو ہے وہ لوگوں پہ بلا وجہ بھونکا کرتا تھا. جہانگیر بڑا مرید تھا میاں میر صاحب کا. اب غور کیجئے جہانگیر کا وہ زمانہ ہے جس زمانے میں زیادہ تر مدارس شروع ہوئے، تعلیم کا نیا نظام شروع ہوا. یہ وہ بادشاہ تھا جس کے زمانے میں سب کانٹیننٹ کے اندر 90 سے 93% لوگ پڑھے لکھے تھے. ہماری جو پڑھ نانیاں تھیں، دادیاں تھیں، دادے اور نانے تھے، ان کو فارسی آتی تھی، ان کو عربی آتی تھی. یہ بچوں کو جو رات کو کہانیاں سناتے تھے وہ کتاب میں سے پڑھ کے نہیں سناتے تھے، وہ زبانی سناتے تھے، فارسی میں سناتے تھے، عربی میں کہاوتیں آتی تھیں ان کو. یہ پڑھے لکھے لوگ تھے. اسی خوف کی وجہ سے انگریز جب آیا تو اس نے کہا کہ یار یہ لوگ پڑھے لکھے زیادہ ہیں، ان کے نظام تعلیم کو فوراً کٹ آف کیا جائے، فوراً کاٹا جائے. اس سے کیا کیا؟ انگریزی کو سرکاری زبان بنا دیا. اب فارسی کے قصے ختم، عربی کے قصے ختم، اردو کی کہاوتیں ختم. اب قابل کون ہوگا؟ دس از ہاؤ وی پلان کہ قوموں کو تباہ کیسے کیا جائے. کیونکہ ہم خود نہیں سوچ رہے ہوتے نا، اس بات کو کبھی سوچا نہیں ہم نے کہ کیوں انگریزی کر دی ہوگی. انگریزی میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو انگریز نے آ کے کہی، اور یا انگریزی میں ایسا کون سا بہتر خیال ہے جو فارسی میں نہیں ہو سکتا یا عربی میں نہیں ہو سکتا. اب غور کیجئے کہ جہانگیر جب ملنے گیا میاں میر کو تو اس کے دربار میں باہر کتا تھا، اور اس جہانگیر کے اوپر بھونکا. بادشاہ کے اوپر کتا بھونک رہا ہے. اب وہ دربار کا کتا ہے، وہ اس کو کہہ بھی کچھ نہیں سکتا، لیکن اندر جا کے اس نے جہانگیر سے تھوڑا سا نا بلیم کیا. اس نے کہا باہر آپ کے پیر صاحب کتا بندھا ہوا ہے، تو پیروں کے درباروں میں اور درگاہوں میں کتے تو نہیں ہونے چاہیے نا. کہتا ہے وہ کتا میں نے اس لیے رکھا تھا کہ دنیا کے کتوں کو دور رکھے. بادشاہ کی بےزتی ہوئی نا. اس نے بھی بادشاہ کی بےزتی کی، وہ بھی فقیر تھا، یہ بھی فقیر تھا، اس نے بھی بادشاہ کی بےزتی کی. مقصد یہ ہے کہ جو واقعات ہوتے ہیں نا ان کے سمبلز بھی وہی ہوتے ہیں زمانے میں. 3-3 ہزار سال بعد بھی بادشاہ کی بےزتی رہتی ہے، کتا رہتا ہے، فقیر رہتا ہے. بادشاہ کا مزاج بادشاہت والا رہتا ہے، فقیر کا فقیر والا رہتا ہے. اگر اتنے صدیوں کے بعد بھی انسان کی عقل بدلتی نہیں ہے تو ہم کس بات پہ آج بہت زیادہ فخر کرتے ہیں کہ ہم بہت قابل لوگ ہیں؟ کس بات پہ؟
اگر فرض کریں کہ آپ اپنی تعلیم پہ فخر کریں کہ ہمارے پاس تعلیم بہت اچھی ہے، تو آج بحیثیت استاد آپ سارے لوگ جب گھر جائیں نا تو اپنی کاپیوں اور کتابوں پہ وہ تمام الفاظ لکھنے شروع کر دیں جو آپ کو آتے ہیں، تمام. آپ سارے مل کر ساری زبانوں کے اندر انگلش، اردو، فارسی، آپ کو جو بھی آتی ہے، آپ 500 سے زیادہ لفظ نہیں لکھ سکتے. آپ کو لفظ ہی اتنے کا آتے ہوں گے بس. آپ کو اندازہ ہے کہ انگریزی میں کتنے لفظ ہیں؟ آکسفورڈ اسٹینڈرڈ ڈکشنری دیکھی کبھی؟ اس کے آخری صفحے میں جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ بتاتا ہے 22,000 کے قریب. 22,000 اگر لفظ ہوں اور ہمیں صرف ساری زبانیں ملا کر 500 آ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہم 0.1% جانتے ہیں. یہ وہ تعین ہے علم کا جو کہ ہم نے 2011 میں حاصل کیا. یہ وہ پیمانہ ہے. اس کے باوجود ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارا بہتر خیال ہے پچھلے گزرے ہوئے لوگوں سے. isn't it؟ یہی وجہ ہے کہ آج جب کوئی کوشچن اٹھتا ہے تو ہم اس کا وہی جواب دیتے ہیں جو ہم نے یاد کیا ہوتا ہے، کیونکہ عقل بڑھ نہیں رہی ہوتی. عقل اس بات پہ زیادہ تکیہ کرتی ہے کہ جو بنا بنایا ہے وہی کہہ دیا جائے تو ٹھیک ہے. دوسرا نظام جو ہماری عقل جس کی طرف رجحان کرتی ہے وہ میری اس بہن نے کہا، ہم آرگومنٹ میں ڈیفنس میں چلے جاتے ہیں. علم میں بڑھنے کا سب سے پہلا رول کیا ہے کہ آپ اپنی نالائکی کو تسلیم کر لیں. آپ نے تسلیم ہی نہیں کرنا اس کو، آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. آپ نے اس کو ڈیفنس دینا ہے، آپ بڑھیں گے نہیں. تیسرا ایگزامپل، اب یہ ایگزامپلز اسی کلاس کے ہیں اور یہ یونیورسلز ہیں، تمام کائنات میں یہی ہو رہا ہوتا ہے. تیسرا، جو مرضی گفتگو ہو رہی ہو، ایک استاد نے ایک اور بات شروع کر دینی ہے، کیوں؟ مجھے سنا جائے. یہ تینوں رویے جو ہیں نا یہ ٹرائنگل ہوتے ہیں. اب میں یہ سوچ کے تو نہیں آیا تھا نا کہ آپ میں یہ ہوں گے لوگ. کہیں بھی چلے جائیں یہی 3 ٹرائنگلز ہوتے ہیں، یہی ایک ٹرائنگل بنتا ہے. وہ جس نے رٹ کے جواب دیا ہو، وہ جو اپنی ہر بات کو جسٹیفائی کر رہا ہو، زگ زیگ آرگومنٹس. 3 انسان بول رہا ہو اور اس کو نہ پتا ہو میں کیوں بول رہا ہوں، وہ صرف اس لیے بول رہا ہو کیونکہ اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دے دی. اب تینوں چیزیں آپ کو علم میں آگے نہیں لے کر جائیں گی. آپ کو فیصلہ پہلے یہ کرنا ہوتا ہے کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں یا نہیں، پہلا فیصلہ ہے. اب شاہ صاحب نے بات یہاں پہ ایک بابے کی کر دی نا، بزرگ کی، بایزید کی. اب غور فرمائیے ذرا کہ آپ کیسے یہ فیصلہ کریں گے زندگی میں. فرض کیجئے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے. آپ یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ کس سے علم حاصل کرنا ہے؟ یہ بھی تو ایک ہوگا نا سلسلہ، کس سے علم حاصل کرنا ہے آپ نے. یہ فیصلہ آپ کیسے کریں گے کس سے علم حاصل کرنا ہے؟ ایم اے بی اے پاس، پی ایچ ڈی پاس، بی اے پاس، ایف اے پاس. تاریخ پھر یہ بتاتی ہے کہ جو بنیادی طور پہ لوگ اس زمانے میں بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں انہوں نے کسی یونیورسٹی کا چہرہ نہیں دیکھا. یہ بھی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اس لیے بایزید نے 3 چیزیں جو ہیں وہ کہیں کہ ان 3 چیزوں کو کسی استاد میں ڈھونڈا کرو. اب غور کیجئے گا ذرا کہ آپ اگر استاد ہیں تو، اور بایزید ایک عقل مند انسان ہے رحمۃ اللہ علیہ، اگر وہ عقل مند استاد ہے تو ہم اس کے کرائٹیریا پہ کتنا پورے اترے. اس نے کہا پہلی چیز تو یہ کہ استاد کے اندر حیا ہو. ایک، اب یہ حیا یہ نہیں ہے کہ عورت کی طرف آنکھ نہیں اٹھنی، حیا یہ بھی ہے کہ کلاس میں میرا فون نہ بجے. حیا یہ بھی ہے کہ میرا، کیونکہ میں اپنے طالب علم کو کہہ نہیں سکتا کہ فون بند کر کے رکھیں. 1 2 اس کا علم میرے سے زیادہ ہو، یہ حیا دوسری. اور تیسری چیز کہ جب میں اس استاد کے پاس بیٹھوں تو میرے دل کی کیفیت بدل جائے. یہ استاد کی 3 نشانیاں بایزید کہتے ہیں کہ اگر کسی میں ہیں تو اس کے پاس بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کرو ورنہ نہ کرو. اب آپ استاد ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، کیا آپ کے پاس جب طالب علم آ کر بیٹھے گا تو اس کے دل پہ کیا یہ تینوں حالتیں گزریں گی؟ اگر گزریں گی تو میں استاد ہوں، اگر نہیں گزریں گی تو پھر مجھے سوچنا چاہیے. اس پہ غور کیجئے کہ ایک صحابی ہیں حنظلہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تیز تیز قدم سے چل کے جا رہے تھے تو ان کو راستے میں حضرت ابو بکر ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر ان سے کہتے ہیں کہ ابھی تو رسول زندہ ہے. جملہ ذرا غور کیجئے گا، ابھی تو رسول زندہ ہے
اور تم تیز قدموں سے چل رہے ہو. اب اس بات کو یہیں کھڑا کر دیا جائے, یہیں روک دیا جائے تو ایک مکمل میسج ہے کہ ادب کیا ہوگا, لحاظ کیا ہوگا, استاد کون ہوگا, استاد کا ہونا کیسے ہوگا, کلاس میں فون بجنا ہے کہ نہیں بجنا. ابو بکر نے فیصلہ کیا نا. یہ حنظلہ کیا کہتا ہے اس کو آگے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتا ہے ابو بکر تجھے اندازہ نہیں ہے کہ میرے پہ کیا مصیبت ٹوٹ پڑی ہے, مجھے یہ علم ہو گیا ہے کہ میں منافق ہوں. تو کہا کیوں, تجھے کس بات پہ علم ہوا؟ کہا کہ میں ابھی صبح رسول کے پاس فجر پہ بیٹھا تھا اور میں رو رہا تھا کیونکہ وہ اللہ رسول کی باتیں سنا رہا تھا. پھر میں اس کے بعد گھر گیا اور میں اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو گیا, اور پھر میں بازار چلا گیا اور میں ہنس کھیل کے وقت گزار رہا تھا. تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ فجر پہ تو میں رو رہا تھا کہ ابھی مر جاؤں گا, قیامت آ جائے گی اور میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا, تو میرے پاس کون سے اعمال ہیں جن کو میں نے لے کر جانا ہے. تو میرا دل گداس تھا اور میں رو رہا تھا, اور اس وقت میں ٹھٹھے لگا رہا ہوں, میں منافق ہو چکا ہوں. ابو بکر میں منافق ہو چکا ہوں کیونکہ میں وہاں رو رہا تھا اور یہاں میں بیوی بچوں اور دنیا میں مشغول ہو گیا. اب ابو بکر کو بڑے آدمی ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ, تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو کچھ سمجھاتے. آپ نے ان کو پتہ کیا کہا, کہ ذرا ایک لمحہ ٹھہر, میں بھی اندر سے جوتا پہن کے آؤں, مجھے لگتا ہے کہ میں تیرے سے بڑا منافق ہوں. اب یہ کہہ کون رہا ہے, تو ٹھہر ذرا حنظلہ, میں بھی جوتا پہنا ہوں, مجھے لگتا ہے میں تیرے سے بڑا منافق ہوں. دونوں چلتے ہیں رسول کے پاس اور اس کو بتا دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم منافقین میں سے ہیں, ہم پہ جہاد نہ رکھنا. دونوں گئے رسول کے پاس. اب یہاں بڑا استاد آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور کہا کہ عین ایمان ہے, عین ایمان ہے. کیوں عین ایمان ہے؟ کہا کہ اگر تمہاری وہی حالت رہے جو فجر پہ تھی, تو پھر آسمان سے فرشتوں کو زمین پر آنا پڑے اور پھر وہ گلیوں میں چھپ چھپ کر تمہارا انتظار کریں. تم اپنے بستر پر لیٹو تو وہاں پہ فرشتہ پہلے ہی لیٹا ہوا ہو کہ آپ آ گئے, آپ سے مصافحہ کرے اور پھر واپس چلا جائے. تو اگر دلوں کی یہ حالت رہے ہمیشہ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے آسمان کی مخلوق کو زمین پہ دعوت دے دی. تو دل نرم ضرور ہوں گے استاد کے پاس بیٹھ کے, لیکن استاد ہونے کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہوگا کہ جب آپ استاد سے چلے جائیں گے تو آپ کا وہ جو ایموشن ہے وہ ختم ہو جائے گا. سو بایزید نے آپ کو ایک کرائٹیریا دیا کہ ایک اچھا استاد جو ہے وہ حیا رکھتا ہو. اب جب انہوں نے حیا کہا تو یہاں پہ انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ حیا کے 70 زاویے ہیں, کچھ میں 40 ہے, کچھ میں 70 ہے, اور ان میں سے ایک حیا ہے. یعنی کہ ایمان کا حصہ ہو اس کے پاس, چاہے وہ ایک ہی حصہ ہو لیکن وہ ایمان کا حصہ ہو, پہلی بات. پھر علم ہو, تیسرا جب کوئی اس کے پاس بیٹھے تو اس کا دل گداس ہو جائے. اب یہاں پہ ایک استاد ڈیفائن ہو گیا. اب اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہے نا, آخر انہوں نے طالب علم کو بھی ڈیفائن کر دیا. انہوں نے, اللہ کے رسول کہتے ہیں, دیکھو اب آج کے زمانہ ایسا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات کریں گے نا, کیونکہ کارپوریٹ ورلڈ ہے نا, یہ تیز تر دنیا ہے یہ, تو اگلا سوال پتہ طالب علم کا کیا آئے گا کہ ٹھیک ہے سر, میں نے پرابلم تو اپنا ریئلائز کر لیا, مجھے پتہ چل گیا, مجھے بڑی سمجھ آ گئی, اب مجھے حل بتائیے گا ذرا. آپ اس کا جواب نہیں دیں گے تو آپ ایک برے استاد ہوں گے, آپ کو حل دینا ہے. اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں ایک بارش کی طرح ہوں, میں تمام جگہ پہ برابر گرتا ہوں, لیکن لینے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ زرخیز زمین کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن پہ جب علم کی بارش گرتی ہے تو وہ اس کو اپنے اندر ابزارب کرتے ہیں, پھر وہ اس کو انکیوبیٹ کرتے ہیں. انکیوبیشن سمجھتے ہیں؟ انکیوبیشن کا مطلب ہے کہ مرغی انڈا دے گی تو اس میں سے فوراً چوزا نہیں نکل سکتا جب تک مرغی اس پہ 21 دن بیٹھے گی نہیں. تو مرغی بھی اس پہ محنت کرے گی, انڈا بھی وہیں بیٹھا رہے گا, پھر 5 دن بعد آپ کو انڈا پلٹانا پڑے گا. الٹا پلٹا نہیں کریں گے پھر بھی اس میں سے چوزا نہیں نکلے گا. 21 دن اس میں محنت ہوگی تو صرف چوزا نکلے گا. وہ پانی, وہ علم آپ اپنے اندر ابزارب کر سکیں اور اس علم کو اپنے اندر رکھ سکیں اور اس کو انکیوبیٹ کر سکیں. اس لیے فرق ذرا غور کیجئے گا کہ آج ہم کہتے ہیں کہ سوال کرنے والا قابل انسان ہے, جس نے ہاتھ اٹھا کے سوال کیا یہ آپ کا حق ہے, آپ ضرور کریں. لیکن صحابہ, غور فرمائیے گا ذرا, انتہائی ظالم لوگوں میں سے تھے نا. حضرت عمر کوئی آسان انسان تو نہیں تھے, یہ بہت جنگجو لوگ تھے نا.
یہ لوگ صحابہ کا درجہ جب لے کر آئے تو ایک جملے کی وجہ سے صحابی بنے لوگ. یہ ہر بات پہ ابھی ایمان لے کر ہی آئے ہیں, یہ ہر بات پہ ایک جملہ کہتے تھے, اللہ اعلم, اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. چاہے اللہ کا رسول ان کو ان کے باپ کا نام پوچھ رہا ہو کہ کیا نام ہے تمہارے باپ کا, وہ کہتے تھے اللہ رسول اس کا بہتر جانتا ہے. آج دن کیا, اللہ رسول بہتر جانتا ہے. یہ رات ہے کہ دن ہے, اللہ اور اللہ کا رسول بہتر. یہ انکیوبیشن ہے. یہ نہیں کہ وہ سوال کر نہیں سکتا, لیکن وہ سبمٹ کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے کہ میں اپنے انکیوبیشن کو, میں اس بات کو 21 دن, یہ مثال دے رہا ہوں 21 دن کی, اپنے اندر رکھوں, اس کو خود ٹیبولیٹ کروں, پھر اس میں سے جو نکلے گا وہ کبھی موقع ملا تو پوچھوں گا. آج ہم اس پروسیس سے دور ہو گئے. دوسرے لوگ جو علم کی بارش کو لیتے ہیں ابزارب نہیں کر سکتے, وہ پتھر کی طرح ہوتے ہیں, پتھریلے ہوتے ہیں. پتھر جس طرح پانی کو اکٹھا کر سکتا ہے, خود نہیں پیتا, لوگ اس پانی سے آ کے استفادہ کرتے ہیں. یہ دوسری کلاس ہو گئی. تیسرا وہ طالب علم جو کہ چٹیل میدان کی طرح ہوتا ہے, جو کہ سفید پتھر اور میدان کی طرح, جس پہ جتنا چاہے پانی گرے, وہ پانی نہ اس پہ ٹھہرے گا نہ وہ اس پانی سے خود استفادہ کرے گا, وہ وہاں گرے گا اور بہہ جائے گا. اب غور کیجئے, استاد کی تعریف بھی مل گئی اور ایک طالب علم, اور ہر طالب علم جو ہے وہ زرخیز زمین نہیں ہو سکتا. اس لیے ہر طالب علم کو بھی یہ سوچنا ہے کہ میں کون سی زمین ہوں, میرے گریبان میں جھانکوں تو کیا میں کسی سوال کو اپنے اندر رکھ کے اس پہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 منٹ 6 سال 10 سال سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہوں خود سے؟ کیا میں اپنے جواب کو خود سوچ سکتا ہوں, میں اس سے خود کاؤنٹر کوشچن کر سکتا ہوں؟ پھر اس کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ پہلا والا طالب علم ہے, دوسرا والا طالب علم ہے, یا تیسرا والا طالب علم ہے. اب اس پہ ایک معاملہ جو ہے نا, وہ ماں باپ کا بھی فرض بنتا ہے, اور ایک معاملہ استاد کا فرض بنتا ہے. حضرت عمر کے پاس ایک لڑکا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کے تو مجھ پہ حقوق ہیں, سمجھ میں آ گئی بات, یہ بتائیے میرے حقوق ہیں ماں باپ پہ, میرا کیا حق ہے؟ سوال تو جینوئن ہے نا. آج کے ماں باپ سے آپ یہ سوال نہیں کر سکتے, وہ کہیں گے نہیں میرا حق کیسے. عمر نے کہا کہ تمہارے ماں باپ پہ 3 حق ہیں. تمہارے باپ پہ, ماں باپ پہ نہیں, تمہارے باپ پہ تمہارے 3 حق ہیں. پہلا تمہارا حق یہ ہے کہ اس نے تمہارا نام اچھا رکھنا, برکت والا نام تمہارا رکھتا, پہلا حق. دوسرا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے نسب کی, اعلیٰ خاندان کی ماں لے کر آتا, تمہیں اعلیٰ خاندان سے پیدا کرتا. تیسری چیز یہ کہ وہ تمہیں قرآن کی اچھی تعلیم دلواتا. یہ تینوں حق تمہارے بحیثیت اولاد تمہارے باپ پر ہے. تیسرا والا حصہ جو حضرت عمر نے فرمایا, اس میں ہم لوگ بحیثیت استاد شامل ہیں, کہ وہ جو حضرت عمر نے تیسرا حق بتایا, کیا وہ علم جو ہے وہ ہم اس بچے کو یا ان بچوں کو ہم ٹرانسفر یا ٹرانسلیٹ کر کے دے سکتے ہیں یا نہیں. اب یہاں پہ اگر یہ معاملہ سوچا جائے کہ یہ سارا علم جو ہے یہ اللہ کے رسول اور اللہ کے صحابہ نے ہی ہم تک پہنچایا, یہ بھی تھوڑی سی ناجائز بات ہوگی, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی زمانے میں آنے سے میں وقت تھا, تقریباً 40 سال ابھی پہلے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40 سال پہلے حضرت عبد المطلب یہ سردار عرب تھے. تو ان کو لوگوں نے آ کے بتایا کہ جناب ایک اور بادشاہ سلامت ہیں جو ہمارے قریب رہتے ہیں, اور اس کا نام ہے ابرہا, اور وہ جو ہے وہ آپ پہ حملہ کرنے آ رہا ہے اور وہ کعبے کو گرا دے گا, مسمار کر دے گا. اس کا ایک سیاسی پہلو تھا کہ اس نے چاہتا تھا وہ کہ میرے چرچ میں لوگ آئیں, اور یہ تھا کرسچن, کہ میرے چرچ کی لوگ زیارت کریں اور وہاں پہ رش آئے, تو یہاں پہ کیونکہ حاجی آ جاتے ہیں تو وہاں نہیں آتے, تو میں اس کو گرا دوں گا تو وہاں پہ میری پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ. یہی کیپٹلسٹ مائنڈ آج بھی ہے ساری دنیا کا, کہ میں غریب ممالک کے اندر انڈسٹری قائم کرنے کے لیے اسلحے کی اگر کراچی میں ہنگامے کرا دوں تو جائز بات ہے, بھائی میرا اسلحہ تو بک رہا ہے نا, مجھے اس سے کیا. ابرہا جب آیا یہاں پہ, تو اب ابو مطلب کا مزاج اگر آپ غور کریں تو بڑا اگر یہ لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیں تو ایسا تھا جو کہ شاید ایک بہادرانہ رویہ نہیں تھا. عبد المطلب کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی فوج تیار کرتے اور وہ ابرہا سے لڑتے, یہ ہونا چاہیے تھا, غیرت کا تقاضا تو یہی ہے. ابرہا آ گیا,
آپ نے مجلس اکٹھی کی اور آپ نے کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے، وہ ڈھانا چاہتا ہے تو ڈھائے. سارا کا سارا مکہ جو ہے یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ چلا گیا اور چھپ گیا جا کے. ابرہہ بھی وہاں پہ جب شہر میں داخل ہوا تو حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ آ گیا، تو ایک دم خبر ملی کہ اب غور کیجئے گا، خدا کے گھر کے لیے نہیں آپ لڑ رہے، آپ کو ایک دم پتہ چلا کہ میرے 200 اونٹ جو ہیں وہ ابرہہ نے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں. اب عبد المطلب جو ہیں وہ نیچے آئے اور انہوں نے ایلچی کے ذریعے ابرہہ سے ٹائم لیا، ابرہہ کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی صاحب آپ بادشاہ سلامت ہیں، بڑی اچھی بات ہے، میں بھی عربوں کا سردار ہوں اور میں آپ کے پاس اپنا مطلب. اب ابرہہ کا یہ خیال تھا کہ یہ میرے ساتھ نگوشیٹ کرے گا کہ کعبے کو نہ ڈھاؤ. حضرت عبد المطلب نے یہ بھی نہیں کیا. آپ نے کہا تو کعبے کو ڈھانے آیا ہے، 100 بسم اللہ تو ضرور اٹھا، وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. میرے تو یہ 200 اونٹ ہیں جو آپ نے پکڑ لیے ہیں. اب التجا ذرا دیکھیے گا، تو ایسا کر کہ میری عزت کا سوال ہے، میرے 200 اونٹ واپس کر دے، میں شہر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. اب یہ کوئی بہت زیادہ مناسب بات نہیں ہے بیسیکلی، لیکن یہاں ایمان کی کیفیت دیکھی. جب آپ نے 200 اونٹ لے لیے تو روایت کہتی ہے جب واپس جا رہے تھے تو خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے. اس وقت جہاں پہ دروازہ ہے اس کے بالکل دوسری طرف ایک اور دروازہ تھا، کیونکہ پہلے حج کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک دروازے سے گزرتے تھے اور دوسرے سے باہر نکل جاتے تھے. اب دوسرا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا. آپ نے اس دروازے کی کنڈی جو ہے وہ کھٹکھٹائی بالکل اسی طرح جس طرح کہ کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو آپ دروازہ نوک کرتے ہیں، اور آپ نے اللہ سے کہا کہ اللہ دیکھ بات سن، جو میرا مال تھا میں نے تو وہ ابرہہ سے لے لیا، میرا مال میرے ساتھ اب باحفاظت ہے، میں ان کا ذمہ دار تھا، میں تیرے گھر کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ میں تجھے بتا کر جا رہا ہوں کہ میں والی ضرور تھا تیرے گھر کا، اب میرے بس کی بات نہیں ہے، اب تو جان اور ابرہہ جانے. اب غور کیجئے کہ اس بات کو یہاں پہ اگر میں روک دوں تو ابھی تک اسلام آیا نہیں تھا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن آپ کے دادا کا ایمان اللہ پہ جو ہے وہ شاید اتنا ہی ہے جتنا آج ہمارا نہیں ہے، کہ اپنے مال کی حفاظت کریں اور اللہ پہ اس قدر یقین ہو کہ اللہ کے گھر کو اللہ کے بھروسے چھوڑ جائیں. سو یہ جو کریکٹر ہے ماضی کے اندر لوگوں کا، جو مورل ہے، یہ ہمیں اسلام کے آنے سے پہلے بھی بہت خوبصورت طریقے سے ضرور ملتا ہے. اب یہی مورل جو ہے، یہ غور کیجئے کہ نچلے زمانے میں ذرا اگر آئیں تو ہمارے ہاں بہت زیادہ جو رول کیا وہ محمود غزنوی نے کیا، اور اس نے بہت سی ڈیولپمنٹ بھی کی یہاں پہ. اب محمود غزنوی بنیادی طور پہ اتنا زیادہ اچھا جنرل نہیں تھا. ساری کی ساری جو محمود غزنوی کی سکسیس سٹوری ہے وہ اس کے باپ سے اس کو ملتی ہے، اور باپ کی ساری سکسیس سٹوری، یہ تھے نشاپور کے رہنے والے، ہندوستان کے شہر نشاپور کے رہنے والے. باپ نے کسی سے ایک حدیث سنی کہ جو دنیا کے معاملات ہیں کامیابی اور ناکامی کے، یہ اللہ پہ چھوڑ دو تو اللہ بہتر فیصلہ کرتا ہے. بس اتنی سی اس نے بات سنی. اس نے یہی بات اپنے بیٹے محمود غزنوی کو بتائی. اس نے کہا میں نے یہ حدیث سنی ہے، تو اگر اللہ اور اللہ کا رسول سچا ہے تو معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دینا بہتر ہے. اب محمود غزنوی کا سب سے بڑا جو امپیکٹ ہے سب کانٹیننٹ میں وہ یہ ہے کہ اس نے رشیا تک، ترکستان تک سارا کچھ فتح کر لیا تھا. اب ایک بڑا جرنیل ہونا چاہیے نا، یہ بہت بڑا جرنیل ہونا چاہیے جو ترکستان، رشین سٹیٹس کو ہمارے لیے کھول دے. جب ترکستان پہ، اور یہ ٹھنڈے ملک ہیں، ترکستان ٹھنڈے ملک ہیں، یہ برف والے ملک ہیں، یہ منفی درجے کے اندر رہتے ہیں جون جولائی میں بھی. ترکستان میں جب اس نے حملہ کرنا تھا تو صبح کے وقت اس کی فوجوں نے ترکستان میں داخل ہونا ہے. رات کو برف کے اندر محمود غزنوی اپنے جرنیلوں سے کہا کہ میرے لیے گرم پانی کا انتظام کرو. انہوں نے بڑی آگ جلا کے پانی گرم کیا، وہ پانی گرم نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی. محمود غزنوی نے رات کو ٹھنڈے پانی سے یا جیسا بھی پانی اس سے غسل کیا. اس کے بعد اس نے اس برف کے اوپر 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد خیمے میں جا کے سو گیا. صبح ترکستان پہ حملہ کرنا ہے تو جرنیل جو تھے ان میں ایک پینک آ گیا. وہ گئے، انہوں نے کہا سر یہ کوئی کام نہیں ہے کرنے والا، صبح ہم نے ترکستان پہ حملہ کرنا ہے، جنگ بہت بڑی ہے، یہ کہ آپ کیا مطلب اتنا کیجول ایزی تو نہ لیں. اس نے کہا آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بالکل ایزی نہیں لے رہا، صبح ہم جنگ کریں گے، لیکن میرا کام آج رات تک کا تھا.
میں نے اللہ کے ہاں درخواست کر دی ہے کہ ہمیں صبح فتح نصیب کرے. اب فتح نصیب کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. اور یہ کوئی صحابی نہیں ہے محمود غزنوی، یہ ایک ظالم بادشاہ ہے. لیکن ایک ظالم بادشاہ بھی جب ایک حدیث پہ عمل کرتا ہے تو خدا اس کو کس قدر فتح نصیب کرتا ہے، کس قدر بڑی سلطنت دیتا ہے. دوسری طرف یہی بات اگر دیکھو تو بایزید بسطامی جو ہیں یہ حضرت امام جعفر صادق کے طالب علم بھی ہیں. اب امام جعفر جو ہیں انہوں نے ان کو کہا ایک دفعہ کہ فلاں جگہ سے گھر میں سے چیز اٹھا کر لاؤ. تو بایزید بسطامی بڑے استاد ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں جانتا نہیں کہ آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں وہ کہاں پڑھی ہے کتاب. تو کہا تجھے میرے پاس اتنا عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے یہاں پہ، تجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ معاملہ پڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. تو امام جعفر کو ایک دم ذرا تھوڑا سا برا لگا کہ اتنے سالوں سے تو میرے پاس رہ رہا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ میری فلاں چیز کہاں پڑی ہے؟ انہوں نے کہا امام میں نے تو آج تک اپنی نظر آپ کے قدموں سے اٹھائی نہیں ہے اوپر، تو مجھے کیا پتا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہوگی. تو آپ مجھے بتائیں گے تو میں اس کو جا کے لے آؤں گا. یہ وہ وقت تھا جب امام جعفر نے بایزید سے کہا کہ اب تو بسطام واپس چلا جا، اب میں تجھے اور نہیں دے سکتا، اب جو میں نے تجھے دینا تھا وہ میں نے تجھے دے دیا. لیکن یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا. امام جعفر کو چاہیے تھا کہ ساری زندگی بایزید بسطامی کو یہ چاہیے تھا کہ ساری زندگی امام جعفر کو اپنا استاد مانتے. ایسا ہی چاہیے تھا نا، ساری زندگی جو وہاں گزاری. لیکن بایزید سے جب یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا استاد کون ہے تو وہ کہتا تھا ایک بڑھیا. امام جعفر کا نام نہیں لیتا تھا، ایک بڑھیا. کہتے تھے وہ بڑھیا کیوں آپ کی استاد ہے؟ کہتا تھا کیونکہ میں بہت بڑا فقیر ہوں اور میں جنگل سے آ رہا تھا تو ایک بڑھیا نے سامان کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، بوجھ تھا. تو اس بڑھیا نے مجھ سے کہا کہ بڑھیا تو بڑھیا تھی نا، اس نے کہا بایزید سے کہ یہ سامان یا آٹا شاٹا میرا جو ہے نا یہ اٹھا کے تو شہر تک میری مدد کر دے. تو کہتا ہے میں تو بہت بڑا بزرگ ہوں نا، میں نے جنگل سے شیر کو بلایا اور وہ شیر آیا. یہ تذکرۃ الاولیاء میں بات لکھی ہے. اور میں نے وہ سارا وزن جو ہے وہ شیر پہ ڈال دیا اور کہا بڑھیا کو شہر تک چھوڑ گیا، اور شیر چل پڑا. تو چلتے ہوئے بایزید کے دل میں بھی بات آئی. بڑھیا کو کہتے ہیں کہ مائی جب تو شہر پہنچے گی تو پھر میرے بارے میں کیا بتائے گی لوگوں کو؟ جواب ایکسپیکٹڈ کیا تھا جو آج کے استاد کا ہونا چاہیے کہ کلاس سے باہر نکلو گے تو لوگوں کو کہنا بڑے اچھے ٹیچر سے مل کے آئے ہیں. تو کہتی ہیں میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ بایزید بڑا کم ظرف ہے. بایزید نے کہا میں تیرے لیے جو کر رہا ہوں تو اس پہ غور کر ذرا، کم ظرف کیوں ہوں گا میں؟ اس نے کہا اللہ نے شیر کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ میرا بوجھ اٹھائے. میرا بوجھ بایزید تجھے اٹھانا چاہیے تھا، شیر کو نہیں.